السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہدایہ اولین میں آج ہمارا سبق کتاب الحج سے تیسری فصل باب الاحرام سے شروع ہوگا۔ ہمارا یہاں پر یہ بیان نمبر 6 کتاب الحج یعنی حج کا بیان۔ جیسے ہم نے اس کو کھولا تھا، کتاب الحج سے ہماری تقدیمی باتیں جو تھی حج کے متعلق 2 فصلوں کے اندر بیان کی گئی تھی، اور دوسری فصل یہاں پر یہ جو ہے کتاب الحج کے متعلق یہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ اب باب الاحرام آج ہمارا یہاں سے سبق ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ جی، تو آج ہمارا سبق ہے باب الاحرام، احرام کے متعلق۔ ہم اکثر اپنے اسباق کے دوران، سبقوں کے دوران اس بات کو بار بار بولتے آئے ہیں، حرم اور احرام۔ تو یہ حرم جو ہے یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ مقدس سرزمین کہ جہاں خانہ کعبہ موجود ہے، اور اس کے گرد و نواح کی جتنی ساری زمین ہے وہ حرم کہلاتی ہے، اور حرم میں جانے کے لیے احرام ضروری ہے۔ تو احرام کس طرح سے باندھا جاتا ہے اس کے متعلق ہمارا سبق کافی دنوں تک چلے گا، کافی اچھا خاصا لمبا بیان ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں باب الاحرام۔ یہ بیان ہے احرام کا کہ حج کے لیے احرام کس طرح سے باندھا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاحرامی، احرام کے متعلق بیان۔ وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ۔ متن کی عبارت ہے، امام قدوری فرماتے ہیں کہ وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ اغْتَسَلَ أَوْ تَوَضَّأَ وَالْغُسْلُ أَفْضَلُ۔ بتاتے ہیں جتنی عبارت میں نے سلیکٹ کی ہے یہ متن کی عبارت ہے، امام قدوری کی ہے، اور امام قدوری کی اس عبارت کی تشریح کریں گے صاحب ہدایہ۔ تو فرماتے ہیں کہ اذا اراد الاحرام، اگر کوئی شخص احرام کا ارادہ کرے۔ احرام کا ارادہ کب کرے گا؟ جب کہ وہ حج کرے گا یا عمرہ کرے گا۔ تو ان دونوں صورتوں میں اگر احرام کا ارادہ کرے، اغتسل، تو احرام کا ارادہ کرنے سے اسے چاہیے کہ پہلے غسل کرے۔ احرام کا اگر کوئی شخص ارادہ کرے کہ وہ احرام باندھے تو پہلے اغتسل، غسل کرے، او توضأ، یا وضو کرے، والغسل افضل، لیکن غسل کرے تو غسل کرنا افضل ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ الْإِحْرَامَ، اگر احرام کا ارادہ کرے، اغتسل، تو غسل کرے، او توضأ، یا تو وضو کرے، والغسل افضل، لیکن غسل کرنا بہتر ہے اور غسل کرنا افضل ہے۔ لما رویہ، اس لیے کہ روایت میں آیا ہے۔ غسل کرنا کیوں زیادہ بہتر ہے؟ اس لیے کہ روایت میں آیا ہے انہ علیہ الصلاۃ والسلام اغتسل لاحرامہ، اس لیے کہ روایت میں آیا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احرام کے لیے غسل فرمایا۔ اور دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ کہ غسل افضل کیوں ہے؟ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے غسل کیا، پہلی وجہ یہ۔ اور دوسری وجہ یہ کہ احرام کرنے کے لیے غسل اس لیے بھی زیادہ بہتر ہے، انہ للتنظیف حتی تؤمر بہ الحائض الا انہ للتنظیف، کہ غسل سے کیا ہوتا ہے کہ صفائی پائی جاتی ہے، غسل سے زیادہ طور پر صفائی ہو جاتی ہے، تو اس لیے غسل افضل ہوگا کہ اس کے اندر غایت طور پر صفائی ہے، حد درجہ اس کے اندر صفائی پائی جاتی ہے، تو لہذا غسل زیادہ بہتر ہوگا۔ حتی تؤمر بہ الحائض، حتیٰ کہ اسی وجہ سے غسل کا حکم دیا جاتا ہے حائضہ عورت کو۔ وَإِن لَمْ يَقَعْ فَرْضُهَا عَنْهَا، اگرچہ اس کے لیے اس کی فرضیت نہیں ہے۔ فَيَقُومُ الْوُضُوءَ مَقَامَهُ، بہرحال اگر غسل نہ کرے، فَيَقُومُ الْوُضُوءُ مَقَامَهُ، تو اس غسل کے قائم مقام وضو ہو جائے گا۔ اگر غسل نہ کرے تو غسل کے قائم مقام وضو ہوگا، یعنی غسل کی جگہ پر وضو کیا جائے گا۔ کما فی الجمعۃ، جس طرح سے جمعہ کے اندر ہے، جمعہ کے اندر ایک انسان اگر غسل نہ کرے تو اس کی جگہ پر وضو کر لے۔ لیکن الغسل افضل، بہرحال لیکن بات تو یہی ماننے کی ہے کہ غسل ہی افضل ہے۔ لأن معنی النظافۃ فیہ اتم، اس لیے کہ غسل کے اندر نظافت اور صفائی کا جو معنی ہے، لأن معنی النظافۃ فیہ اتم، کہ غسل کے اندر جو نظافت اور صفائی ستھرائی کا جو معنی ہے، جو معنوی حالت ہے صفائی ستھرائی کی، فیہ اتم، وہ غسل کے اندر ہی مکمل ہے۔ وَلِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامَ اخْتَارَهُ، اور اس لیے کہ آقا صلی اللہ، اور اسی لیے ہی وَلِأَنَّهُ، اور اسی لیے ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے بجائے وضو کے غسل کو اختیار کیا۔ احرام باندھتے وقت بجائے وضو کے کس کو اختیار کیا؟ غسل کو اختیار کیا ہے۔ قال، اور فرماتے ہیں کہ وضو یا غسل کرنے کے بعد، اتنی عبارت کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص ارادہ رکھتا ہے کیا کرنے کا؟ احرام باندھنے کا، اغتسل او توضأ، تو 2 چیزیں پڑھی۔
کہ غسل کرے گا یا وضو کرے گا. بہرحال غسل کرنا افضل ہے. افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند کیا، اور اس لیے بھی کہ اس کے اندر صفائی زیادہ پائی جاتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اسی لیے صفائی زیادہ پائی جاتی ہے، اسی لیے تو حائضہ عورتوں کو غسل کا حکم دیا جاتا ہے. تو سمجھ گئے آپ؟ اتنے پیراگراف کے اندر ہم نے یہ پڑھا کہ اگر احرام باندھنے کا ارادہ کرے گا تو فرسٹ آپشن غسل کرے، اگر من نہ کرے تو وضو کرے. یہ ضروری ہے، یہ وضو کو اس کے قائم مقام ہو جائے گا، اس کی جگہ میں ہو جائے گا، تو کم سے کم وضو تو کر ہی لے. وَلَبِسَ قالا، اور فرماتے ہیں امام قدوری، کیا فرماتے ہیں؟ وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ أَوْ غَسِيلَيْنِ إِزَارًا وَرِدَاءً. اتنی متن کی عبارت ہے کہ وَلَبِسَ ثَوْبَيْنِ جَدِيدَيْنِ، اور نئے دو کپڑے پہنے، دو نئے کپڑے پہنے، او غسیلینی نئے نہ ہو تو دھلے ہوئے پہنے، ازارن ورداءن تہمد اور ایک چادر. وہ دو کپڑے کون سے ہیں؟ تہمد اور چادر. تو کیا پہننا ہے طالبات؟ ایک دو دھلے ہوئے کپڑے، دو نئے کپڑے، اگر نئے نہ ہوں تو دھلے ہوئے کپڑے. وہ کون کون سے ہیں؟ ازارن ورداءن، ازار اور چادر. تو یہ کپڑے ہیں. اب غلط فہمی میں نہیں پڑ جانا، یہ کپڑے یہ کپڑے جو ہیں مردوں کے ہیں، ان حضرات کے ہیں جو مرد ہیں. تو مردوں کے یہ کپڑے ہیں. البتہ عورت کا جو احرام ہے وہ اس کا خود اپنا لباس ہی احرام ہے، اور باقی نیت اس کا احرام ہے. آئی بات سمجھ میں؟ جی. تو یہاں پر جو کپڑوں کا جو مسئلہ ہے وہ ذرا مرد و عورتوں سے ذرا مختلف ہے. مردوں کا جو احرام ہے وہ انہی کے کپڑوں میں ہے، اور مرد کا جو احرام ہے وہ الگ سے دو کپڑوں میں ہے، جو کہ ازار ہے یعنی کہ تہمد، وردا اور ایک چادر ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور یہ دونوں کے دونوں کپڑے بہتر ہے کہ نئے ہوں، اور اگر نئے نہ ہوں تو غسیلینی دھلے ہوئے ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ یہ دونوں کپڑے کیا ہوں؟ دھلے ہوئے ہوں. لِأَنَّهُ علیہ الصلاۃ والسلام، اس لیے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اعتذر تہمند باندھا، وارتدى اور چادر اوڑھی، عند احرام ہی اپنے احرام کے وقت. وَلِأَنَّهُ ممنوع، اور اسی لیے ممنوع ہے. وَلِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتذر وارتدى کیوں تہمند باندھا اور کیوں چادر اوڑھی؟ عند احرام ہی اپنے احرام کے وقت. کیوں؟ لِأَنَّهُ، اور اس لیے کہ ممنوع عن لبس المخیط سلا ہوا کپڑا پہننا ممنوع ہے احرام کے اندر. ولا بد من ستر العورات ودفع الحر والبرد، اور ضروری ہے ستر عورت کا چھپنا، یعنی چھپائے جانے والے اعضاء کا چھپنا ضروری ہے. ودفع الحر والبرد، سردی اور گرمی کو دور کرنے کے لیے کپڑا پہننا ضروری ہے. وذلك فيما عیناه والجدید افضل لأنه اقرب الى الطہارة. وذلك فيما عیناه، اور جو ہم نے متعین کیا ہے وہ اس کے اندر پایا جاتا ہے. یعنی ہم نے کیا متعین کیا ہے؟ دو کپڑے متعین کیے ہیں، ایک تہمد اور ایک چادر. وذلك فيما عیناه، اور یہ سردی اور گرمی سے حفاظت اور ستر عورت کا چھپانا، ذالک یہ اس کے اندر موجود ہے. فيما عیناه، جو دو کپڑے ہم نے متعین کیے ہیں. والجدید افضل، لیکن جہاں تک نئے کپڑے کی بات ہے تو یہ زیادہ افضل ہے. لأنه اقرب الى الطہارة، اس لیے کہ یہ نیا کپڑا طہارت یعنی پاکی کے زیادہ قریب ہے. نیا تو نیا یہ ہے، نئے کی کیسے نئے کپڑے کا مقابلہ پرانا کپڑا کیسے کر سکتا ہے؟ تو نیا کپڑا اقرب الى الطہارة، پاکی کے زیادہ قریب ہے، تو لہذا نیا کپڑا بہتر ہے، زیادہ افضل ہے. تو لہذا اگر نیا کپڑا نہ ہو تو دھلا ہوا کپڑا تو ضروری ہے بہرحال. تو ہم نے آج کے سبق میں جو پڑھا کہ غسل کا ارادہ، یہ غسل کہہ رہے ہیں احرام کا ارادہ کرے تو غسل کرے یا وضو کرے. دو کپڑے پہنے اگر مرد ہے تو نئے ہونے چاہیے، نئے نہ ہو تو کم سے کم دھلے ہوئے ہوں. وہ دونوں کپڑے ازار اور ردا ہے. تو دو کپڑے اس لیے ضروری ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تہمند باندھا ہے اور چادر اوڑھی ہے اپنے احرام کے وقت. تو یہ دو کپڑے ضروری ہیں کہ اس سے ستر عورت ڈھک جاتا ہے اور سردی اور گرمی سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے. اس لیے یہ دو کپڑے زیادہ بہتر ہیں. رہے نئے کی بات، تو نئے کپڑے اس لیے افضل ہیں کہ یہ طہارت کے زیادہ قریب ہیں. سمجھ رہے ہیں بچوں؟ تو چلیے آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے. انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.